نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اپناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو جس کی قسمت میں لکھا ہے وہ اسے مل کر رہے گا، لیکن اس نے اس دنیا کے اندر اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں تاثیر بھی رکھی ہے کہ ہر چیز کوئی نہ کوئی اپنا اثر ضرور رکھتی ہے، اور اس کا اثر بھی اللہ کی تقدیر سے ہی عمل کرتا ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور اپنی شفا کے لیے دوا کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ تعویذ وغیرہ پہنتے ہیں، کسی کو نظر ہو جاتی ہے تو کوئی منتر وغیرہ اس کے اوپر پڑھتے ہیں، تو کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کو ہٹا سکتی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تاثیر بھی اللہ ہی کی تقدیر سے ہوتی ہے، یعنی اللہ نے جس کی تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ یہ بیمار ہوگا اور یہ اس دوا کا استعمال کرے گا، اس سے ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے لیے۔ یہ اس طرح نظر لگے گی، اس طرح اس کی نظر اتاری جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا یوں تو ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی فطرت یہ رکھی گئی ہے کہ اگر اسے کوئی غلط بات نہ سمجھائی جائے تو وہ انسانیت کے جو صحیح طریقے ہوتے ہیں ان پر چلے گا، اپنے رب کو بھی مانے گا اور جو صحیح باتیں ہوں گی ان کو بھی اپنائے گا، غلط باتوں سے دور رہے گا۔ فرمایا مگر یہودی کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ یہودی ہوتے ہیں، اسے یہودی بنا لیتے ہیں۔ عیسائی کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اسے عیسائی بنا لیتے ہیں۔ مجوسی کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اسے مجوسی اور آتش پرست بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی صحبت کا ان کے اندر اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعض نبیوں کو بھی کسی ان سے اونچے درجے کے نبی کے پاس بھیج کر کچھ دنوں ان کی صحبت میں رکھا کہ ان کی صحبت کا یہ اثر لیں اور ماحول کو سمجھیں کہ یہ اپنی زندگی اللہ کے بندوں کے درمیان کیسے گزارے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے ایک موقع پر ایک قبطی کا قتل ہو گیا، دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کا تھا اور ایک دشمن جنہیں قبطی کہتے تھے ان کی قوم میں کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے نے آواز دی کہ صاحب یہ مجھے مار رہا ہے۔ وہ قریب گئے اور ان کے اندر تو روحانی طاقت اتنی تھی، جو گھونسا مارا تو اس کا تو انتقال ہو گیا۔ یہ وہاں سے شہر چھوڑ کر بھاگے کہ اگر پکڑا جاؤں گا تو نہ جانے کیا ہو۔ شعیب علیہ السلام کی بستی میں داخل ہو گئے۔ ان کی دو بیٹیاں، وہاں ایک کنواں تھا، لوگ اس سے پانی بھرا کرتے تھے، ان کی دو بیٹیاں بھی پانی بھرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، وہ جوان بھی تھی۔ کافی دیر کے بعد ان کا نمبر آنا تھا، لوگ موقع ہی نہیں دے رہے تھے انہیں پانی بھرنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دو عورتیں ذات، یہ مرد تو آگے بڑھ بڑھ کے پانی بھرے لے رہے ہیں، اور انہوں نے ان کا برتن لیا اور پھر جلدی سے آگے بڑھ کر کنویں میں سے ان کو پانی بھر کر دیا۔
تو وہ بڑی خوش ہوئی اس بات سے کہ یہ جوان کون ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے وہاں کا رہنے والا ہوں اور میں بھاگ کر یہاں آیا ہوں. فرمایا تم بہت اچھی جگہ آ گئے, یہاں بھی ایک اللہ کے نبی رہتے ہیں شعیب علیہ السلام, ہم ان کی بیٹیاں ہیں, اور چلو ہمارے گھر چلو. وہ اپنے ساتھ لے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پیچھے چلو, میں آگے چلوں گا. کیونکہ اس زمانے میں لباس ایسے ہوتے تھے کہ کبھی کپڑا اوپر کو اٹھ رہا ہے تو ٹانگ دکھ رہی ہے. تو یہ غیرت اور حیا کی وجہ سے, کیونکہ اللہ کے نبی بننے والے ہیں, تو انہوں نے یہ سوچا کہ میری نظر غیر محرم عورت کے اوپر بار بار نہ پڑے. فرمایا بھائی تم پیچھے چلو دونوں, میں آگے آگے چلتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام آگے چلے. وہ سمجھدار اللہ کے نبی کی بیٹیاں تھیں, ایک ایک بات کو تالتی ہوئی جا رہی تھیں کہ یہ جوان میں کیا خصوصیتیں ہیں, کیا صلاحیتیں ہیں. جب گئیں تو ایک کچھ زیادہ مانوس ہو گئی اور اپنے والد سے کہنے لگی, جب ان کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اس جوان کو اپنے یہاں نوکر رکھ لیجئے, بابا بہت ہی اچھے آدمی ہیں, انہوں نے ایسے خدمت بھی کی اور ایسا انداز بھی دکھایا جس سے پتہ چلتا ہے بہت شریف انسان. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم 8 سال ہمارے یہاں نوکری کر لو گے تو اس کے بدلے میں ہم اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دیں. شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ زیادہ میلان اس بیٹی کا ہو رہا ہے, میں اس کا نکاح ان کے ساتھ کر دوں, اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری اور عنایت ہو. تو وہ 8 سال یا 10 سال نوکری لینا نہیں تھی, بلکہ اپنے پاس رکھ کر اور ان کے اندر خوبیاں پیدا کرنا تھی, نبوت و رسالت والی, کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے حکم نبوت آنے والا تھا. چنانچہ ایسا ہی ہوا, جب یہ 8-10 سال پورے ہو گئے اور بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے واپس ہوئے تو کوہ طور پر ایک روشنی سی نظر آئی تھی, اور بیوی کے بچہ پیدا ہونے والا تھا. اس تکلیف میں وہ تھی, تو فرمایا بھائی یہاں آرام کر لو, ٹھنڈ کا موسم ہے, وہ دیکھو آگ نظر آ رہی ہے, میں آگ لے کے آتا ہوں ہاتھ تاپنے کے لیے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہو گیا. کہتے ہیں گئے تھے آگ لینے, اللہ نے نبوت عطا فرمائی, اور کہا اللہ نے وہاں فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنے لیے نبی چن لیا ہے, اور اب تم وہاں پر جاؤ گے بے خوف و خطر جاؤ گے, اور تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو نبوت و رسالت بعد میں ملی ہے, پہلے صحبت اٹھائی ہے آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی. تو جو صحبت سے اللہ کے بندوں کو مراتب اور خوبیاں اور کمالات حاصل ہوتے ہیں, وہ دوسری چیزوں سے حاصل نہیں ہوتے. اسی لیے اولیاء کرام کی جب آپ تاریخیں پڑھیں گے تو اس میں یہی ملے گا کہ صاحب خواجہ صاحب نے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 سال صحبت اٹھائی, نامور اللہ کے ولی بنے. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب کی 20 سال اور 25 سال خدمت کی اور صحبت اٹھائی, کیسے نامور اللہ کے ولی بنے. حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی 20 سال یا 22 سال خدمت کی دلی میں, کیسے اللہ کے نامور ولی بنے. پھر حافظ صاحب کی صحبت میں شاہ درگاہی صاحب آئے, کیسے نامور اللہ کے ولی بنے. تو اوپر سے انبیاء علیہ السلام سے لے کر صحابہ اور اولیاء کرام تک جب آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جن اللہ کے بندوں نے کمالات حاصل کیے ہیں وہ پہلے کسی باکمال ہستی کی صحبت میں رہے, اور ان کی صحبت سے وہ کمال ان کو حاصل ہوا ہے. اسی لیے بزرگوں نے بلا وجہ کوئی کلام نہیں کہہ دیا ہے. شاعر کی نظر بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی گہرائی کی سوچتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا. اللہ کے کسی ولی کی ایک لمحے کی صحبت ایسی 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت سے اگر خدا کی رضا کے لیے بھی کی جائے اور مرتبہ مل بھی جائے, مگر وہ مرتبہ جو صحبت ولی سے ملتا ہے وہ عبادت سے نہیں ملتا, کیونکہ صحبت سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ دوسری چیز سے حاصل نہیں ہوتے. اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صحبت کے فائدے کو اپنی ایک نظم میں کنایتاً بیان کیا کہ ایک دن میں حمام میں غسل کر رہا تھا, گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. تو کسی میرے محبوب اور میرے دوست کے ہاتھ سے ایک خوشبودار مٹی اس غسل خانے میں میرے ہاتھوں میں پہنچی, تو اس نے دیا, لیو بھائی اسے لگا کر غسل کرو. بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم. میں اس سے کہنے لگا ہاتھ میں لے کر خوشبودار کوئی صابن وغیرہ ہوگا, ارے تو کیسی مٹی ہے کہ تیری خوشبو سے میں تو مست ہوا جا رہا ہوں. بگفتہ من گلے ناچیز بودم
वलेकिन मुद्दत बागुल नशिस्तम, वो कहने लगी मैं तो नाचीज मट्टी थी मगर कुछ दिन फूलों की सोहबत में बैठ गई। जमाले हम नशी दर मन असर कर वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम, बस साथ बैठने वाले के जमाल ने मेरे अंदर असर कर दिया है, वरना मैं तो वही मट्टी हूँ जो मट्टी। तो अगर किसी चीज को कुछ दिन खुशबूदार फूलों की सोहबत में बसा दिया जाता है तो उन खुशबू बहुत से फूलों का रंग भी उसमें आ जाता है और बहुत से फूलों की खुशबू भी उसके अंदर आ जाती है। ये सोहबत की तरफ इशारा किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जो जाहिर में अच्छे इंसान हों, दीन पर चलने वाले हों, उनकी सोहबत अपनाने की तौफीक दे, और मोबाइलों वगैरह में भी जो अच्छे उलमा के बयानात आते हैं उनको अपना वक्त अल्लाह देने की कोशिश करे, और उसके अलावा जो हम अपना वक्त उसमें बेकार की बातों में ज़ाया करते हैं उनका बुरा असर मुरतब होता है। अल्लाह उस बुरे असर वाली बातों से हमारे नस्लों की, औरतों और मर्दों की, लड़के और लड़कियों की अल्लाह हिफाजत फरमाए और अच्छी बातें इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो कमज़ोर है उन्हें क़ुव्वत अता फरमा, जिसकी जो परेशानी है उसे दूर फरमा, बेरोज़गारों को अच्छे रोज़गार अता फरमा, जो बरसर रोज़गार हैं उनके रोज़गारों में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को दिल की खुशी और दिल के इत्मीनान का ज़रिया बना। ऐ अल्लाह बुरे माहौल से हम सब मुसलमानों की, हमारे बीवी बच्चों की, बच्चियों की हिफाजत फरमा, अच्छा माहौल और अच्छी बातें इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। जब खात्मा फरमा बआसानी, ईमान और इज़्ज़त के साथ फरमा, दुनिया और आखिरत दोनों जहान में हम सब मुसलमानों को ईमान और इज़्ज़त के साथ शानदार कामयाबी अता फरमा।